بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اویس سلیم صاحب۔ آپ میڈیا اسٹڈیز کے استاد ہیں، امریکہ کے اندر لامار یونیورسٹی کے اندر ٹیکساس کے اندر جو ہے آپ پڑھاتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو آپ خود فل برائٹ اسکالر ہیں، یہاں سے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ گئے، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ ان کا سفر بڑا جو دلچسپ ہے اپنی اسٹڈیز کا بھی، اور چونکہ ہمارے دوست ہیں اویس سلیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم ایک تو امریکہ چلے جائیں، اور ایک پھر آسانی یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ یہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ شکریہ فخر صاحب۔ ایک تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ سے اتنی پرانی دوستی ہے، تو آپ کے سامنے اتنا فارمل ہو کے بیٹھنا جو ہے وہ مجھے بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ نہیں، کوئی ضروری بھی نہیں۔ جو آپ کا سوال ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو بنیادی ایسپریشنز ہیں، جو خواب ہیں، ان سے اس کا ایک تعلق ہے کہ آپ جب اس فیز میں ہوتے ہیں، آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، اور اس کامیابی میں جس طرح سے بھی ممکن ہے آپ آگے بڑھ سکیں۔ ہم بھی ظاہر ہے اس فیز سے گزرے ہیں۔ اس میں دو سوچیں جو ہیں وہ اکثر تب بھی سننے کو ملتی تھیں، اور اب بھی میں دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہے پاکستان میں ہی رہ کے کرنا ہے، اور یہیں پہ ہم نے سارا جو ہے اپنا کریئر بنانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تو ہر حال میں باہر ہی جانا ہے۔ میں ان دونوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا اب باقاعدہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ بہت سے امریکی یا یورپین یا دوسرے ملکوں کے رہنے والے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ گلف میں، دبئی میں، اس طرح کی جگہوں پہ کام کرتے ہیں۔ چین کے لوگ جو ہیں وہ یورپ جا رہے ہیں۔ پاکستانی اب تقریباً 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں۔ کوئی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بائیفرکیشن کرنا ممکن نہیں ہے کہ نہیں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے یا ایک ہی جگہ پہ ممکن ہے۔ اب جو اسپیسیفک آپ کا سوال ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، تو اس کا جو بنیادی پرپز ہے وہ کوئی ہونا چاہیے اس کے ذہن میں۔ مطلب ہم بھی جب یونیورسٹی میں تھے یا وہاں سے نکلے تو ہمارے بھی بہت سارے دوست اس خیال میں تھے کہ ہم باہر جائیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ باہر برائے باہر کیا ہوتا ہے، مطلب آپ جائیں تو کیا کرنے جائیں گے؟ صرف اس لیے کہ ایک دفعہ ہم باہر چلے جائیں تو ہم سکسیسفل ہو جائیں گے، وہ مجھے کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ تو میرے یہ تھا کہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں، دنیا دیکھنے کے لیے جائیں۔ خیر وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جرنلزم کا میرا بیک گراؤنڈ ہے، ایکٹیو جرنلزم کا۔ ہم تو یہاں پہ جو تھے وہ رپورٹر تھے، صحافی تھے، فیلڈ میں کام کر رہے تھے۔ کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی کوئی کام ہوگا، آگے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ہاں، خواہش ضرور تھی ذہن میں کہیں نہ کہیں۔ جب پھر خود پڑھانے کا موقع ملا یہیں پہ پاکستان میں، پنجاب یونیورسٹی میں بھی، کنیڈ کالج میں بھی، تو میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں اور اگر اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگیج کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو اس سے بہت سارے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سوچے ہوتے، اور ان کا مناسب جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی تیاری بھی اسی طرح کی ہو، آپ کی ایکیڈیمک ڈیپتھ بھی اسی طرح کی ہو۔ تو میں نے تب یہ پہلی دفعہ سوچنا شروع کیا کہ پھر مجھے بھی کچھ آگے پڑھنا چاہیے۔ ایک میرے اس زمانے میں، کیونکہ میں خود ایجوکیشن رپورٹ کرتا تھا، تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی ایک محترم میں ان کو مہربان کہہ لوں، دوست کہہ لوں، فضل علیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ ان سے میں نے مشورہ کیا، وہ خود امریکہ سے پی ایچ ڈی تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر کیونکہ اس زمانے میں یہ شروع ہو گیا تھا، ایچ ای سی لوگوں کو بھیج رہی تھی، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی ہنگری جا رہا ہے، کوئی ترکی جا رہا ہے، اس ٹائپ کا۔ نو offense ٹو اینی آف دیم جو جا رہے ہیں دوسری جگہوں پہ، بٹ مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے جانا ہی ہے تو کسی اچھی جگہ پہ جانا، یہ مت سوچنا کہ بس میں کہیں بھی چلا جاؤں اور میرے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی لگ جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر جانا ہے تو اپنے پیسے سے نہیں جانا، اسکالرشپ لے کے جانا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑی ساؤنڈ ایڈوائس تھی۔ اب میں لوگوں کو بھی یہی پاس آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں نے اس کو دہرا دیا۔ اس گفتگو کے بعد ایکچولی اسکالرشپ ملنے تک مجھے 3 سال لگے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسکالرشپ مل گیا۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا
پرسیویرنس کی ضرورت ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے، آپ ڈھونڈتے ہیں کہ پروگرام آپ کے مطلب کے کون سے ہیں، آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، اس کے جو مطلوبہ ٹیسٹ ہیں جیسے امریکہ کے لیے جی آر ای ہے یا ٹافل ہے وہ آپ کرتے ہیں، اور ہوتے ہوتے پھر آپ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کے اندر لگن ہے تو. بس اسی طرح میں بھی رستے پہ لگا تو پہنچ ہی گیا وہاں تک. یعنی ایک آپ کے بات میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 3 سال لگے، یعنی یہ فیصلہ کرنے سے لے کے یا اپلائی کرنے سے لے کے تو یہ فائنل اس کی اپروول تک 3 سال لگے. تو ہمارے سننے والوں کی بھی میں سمجھتا ہوں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ اپلائی کریں گے اور آپ 6 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ اپلائی شارٹ کریے. کٹ کوئی نہیں ہے. ہوں، ایک تو سکسیس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سکسیس اگر آپ کو کسی بڑے سٹیج پر چاہیے تو اس کا تو بالکل کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جیسے ملکوں میں ویسٹ میں جو انہوں نے ایک سسٹمز بنا دیے ہیں وہ اتنے کمپیٹیٹیو ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں گے کم از کم اس منیمم کوالیفیکیشن کا تو پھر ہی آپ آ سکیں گے. کمپیٹیٹیو سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے، کمپیٹیٹیو سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ان کی ہیں منیمم کم از کم آپ اس کو تو فلفل کریں. مثلا جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، بہت سے لوگ اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، اسکالرشپ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، تو میں جب ان کو ریکوائرمنٹس بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی آسان طریقہ بتائیں ہمیں. تو آسان طریقہ اس کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی گھر آ کے پہلے سے آپ کو یہ کہے کہ جی آپ کو ہم اسکالرشپ بھی دیں گے، آپ کو گھر سے اٹھا کے بھی لے جائیں ہوں. گے، آپ کو ڈگری بھی بڑی آسانی سے کرا دیں گے. وہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے وہ ہو سکے. مطلب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے امریکہ جائیں گے اور ایک سکسیزفل اور ایک پراسپیرس لائف ہمارا استقبال کر رہی ہوگی اور اس کے بعد پھر زندگی بڑی خوبصورت اور سہانی ہو جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ جو بڑا قصور ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے جو امریکہ سے واپس آ کے یہاں پہ کہانیاں سناتے ہیں. وہ بیچ میں سے جو اپنی سٹرگل کا پیریڈ ہے نا وہ مائنس کر جاتے ہیں. وہ صرف وہ جس سٹیج پہ وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں، کسی اور پروفیشن میں ہیں، صرف وہ کہانی لوگوں کو سناتے ہیں کہ جی ہمارے تو اتنے گیس اسٹیشن ہیں، ہماری تو اتنے ڈالر میں تنخواہ ہے، ہم تو اتنے پیسے بناتے ہیں، ہمارا تو اتنا بڑا گھر ہے. اور کیونکہ ہماری معاشرتی جو ایک آپ کہہ لیں کہ کچھ روایات کہہ لیں اس کو، یا ہماری انہیبیشنز کہہ لیں، وہ اس طرح کی ہیں کہ لوگ اپنی کم مائگی کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے نا وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. ہم میں اور ویسٹ میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کسی کام کو برا نہیں سمجھا جاتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں وہاں ملتا ہوں جو بہت سکسیسفل ہیں، انہوں نے ٹیکسیاں بھی چلائی ہیں، انہوں نے برتن بھی مانجے ہیں، انہوں نے اور دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب وہ سکسیسفل ہیں. سب سے سکسیسفل پاکستانی جو امریکہ میں ہیں، سب سے مالدار پاکستانی ہیں شاہد خان. جیکسن ویل جیگوارز جو ایک فٹ بال کی ٹیم ہے اس کو اون کرتے ہیں، اور وہ انجینئرنگ کی انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں پہ. اس میں پھر انہوں نے وہ ایک گاڑی کا جو فرنٹ فینڈر ہے وہ بنایا، اور اس کو پھر ٹویوٹا کمپنی نے اون کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی سکسیس کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اپنے زمانہ طالب علمی میں انہوں نے بھی اسی طرح ڈش واشنگ کی اور پیسے کمائے اور اس طرح سلسلہ شروع کیا. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس وہاں پہ ڈالر لگے ہوں گے درختوں پر اور ہم جا کے توڑ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ وہاں، میں خود اس فیز سے گزرا ہوں. جب میں ظاہرہ اسٹوڈنٹ تھا اور میرے ساتھ فیملی تھی تو مجھے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا تھا، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا، اور اسکالرشپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو بس اتنے کی ہوتے ہیں کہ آپ اکیلے بندے کا اس میں بڑی مشکل سے گزارا ہو جاتا ہے کھینچتان کے. تو وہ 4 سال جو تھے پڑھائی کے بڑے مشکل تھے، گزارا کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میں اپنا ٹائم، منی اینڈ انرجی جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہوں اور اس کا مجھے کوئی یہ پھر آؤٹ پٹ جسٹ نکلے گا. ریوارڈ ملے گا. مطلب ابھی چونکہ میں بھی اسی فیز سے گزرا ہوں، آپ کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی پی اگر آپ کا 3 نہیں ہوگا تو آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے ایم فل کے اندر یا ایم ایس کے اندر جو ہے. لیکن آپ کے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا یعنی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے اسکالرشپ بھی لیا، پھر باہر بھی گئے، بلکہ پھر آپ کے وہاں پہ اپائنٹمنٹ بھی ہوئی، آپ وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں. یہ جو کرائٹیریاز ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ جی آپ کی یہ منیمم آپ کا یہ جی پی ہوگا تو پھر ہی آپ جو ہے نا وہ کسی آپ اگلی ڈگری میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں ہے، یہاں پہ کیوں ہے؟ اس کی
میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کی کچھ وجوہات تو جو ہمارے ہاں ہیں وہ جینون ہیں، لیکن یہ اس سے مختلف ہیں جو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں اگر آپ نے کوئی بینچ مارک نہیں بنایا ہوا اور کوئی کٹ آف پوائنٹ نہیں بنایا ہوا، تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کو مس یوز کرنے کے کتنے طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کرائٹیرین یہاں بنائے گئے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود جنہوں نے مس یوز کرنا ہوتا ہے وہ کر تو وہ کر لیتے ہیں۔ لیتے ہیں۔ ویسٹ میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ اسٹریٹ جیکٹ اپروچ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ آپ نے اگر پری میڈیکل پڑھا ہے تبھی آپ میڈیکل پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے پری انجینئرنگ پڑھا ہے تبھی آپ جی انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے تو تبھی آپ اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں جب فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت ہمارے جو ڈین تھے وہ فزکس کے پی ایچ ڈی تھے اسکول آف کمیونیکیشن کے، جو ہمارے ایسوسیٹ ڈین تھے وہ پولیٹیکل سائنس کے پی ایچ ڈی تھے، جو ہمارے ڈائریکٹر تھے اسکول کے وہ اسٹیٹس کے پی ایچ ڈی تھے، جو ہمارے پی ایچ ڈی پروگرام ڈائریکٹر تھے وہ کمیونیکیشن کے پی ایچ ڈی تھے، لیکن ان کی جو ماسٹرز ڈگری تھی وہ تھیولوجی میں تھی۔ ایک بڑا ڈیورس قسم کا گروپ تھا۔ ایک تو آپ کسی بھی روٹ سے ادھر داخل ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بندش نہیں ہے۔ دوسری بات جی پی اے کی جہاں تک بات آ گئی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان سے ایم فل کیا اور میرا جی پی اے اب مجھے یاد نہیں ہے، شاید 2.6 تھا یا 2.8 تھا، سم تھنگ لائک دیٹ، 3 نہیں تھا۔ اب وہ کیوں اتنا کم تھا، اس کی وجوہات وہ میرے علم جو میں ہیں آپ کے علم میں ہیں، مطلب وہ اس میں ایکیڈیمک وجوہات کم تھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں اب یہاں کیا جائیں۔ لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہ وہاں ریکوائرمنٹ ضرور ہے، لیکن وہ اس کو اتنی سختی سے نہیں دیکھتے جیسے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود میرا داخلہ ہو گیا، اس کے باوجود میرا جو پی ایچ ڈی کا کورس ورک تھا اس میں میرا جی پی اے 3.87 تھا وہاں پہ 4 میں سے۔ اسی طرح جو جی آر ای کا سکور ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ، جب میں نے فل برائٹ اپلائی کیا تو ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اس زمانے میں 1600 سکور ہوتا تھا، یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی منیمم 1000 ہونا چاہیے آپ کا سکور۔ میں نے جب دیا تو میرا سکور تھا 960۔ جب میری فل برائٹ میں شارٹ لسٹنگ ہو گئی تو مجھے ان کے سٹاف نے کہا کہ آپ اپنا سکور امپروو کریں۔ میں نے دوبارہ دیا اور میرا سکور دوبارہ 960 تھا۔ ایک سیکشن میں سے 20 زیادہ ہو گئے اور دوسرے سیکشن میں سے 20 کم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میرا داخلہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو آپ کی ایڈمیشن ہے وہ آپ کے پورے ایڈمیشن پیکٹ کو دیکھتے ہیں، آپ کے صرف وہ جو مارکس شیٹ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ نے کام کیا کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، والنٹیئرنگ کہاں کہاں کی ہے، آپ کا جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے، اسٹیٹمنٹ آف ریسرچ ہے، آپ اپنے آئیڈیاز میں کتنے کلیئر ہیں، آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی یوٹیلیٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کے ایکیڈیمک سکورز اور باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو میٹر کرتی ہیں، بٹ وہ ایک اوور آل ویو لیتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کا، صرف کسی ایک چیز پر فیصلہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو کمیٹی ہے جو ایڈمیشن کے فیصلے کرتی ہے وہ بڑی انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے اس کمیٹی میں ان اپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ جی یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ ایک گڈ فٹ ہے ہمارے پروگرام کے لیے، جیسے میں اپنے کیس میں جب اپنے پروفیسر سے ڈسکس کرتا تھا تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہارا جو ڈیورس ایکسپیرینس تھا ایک اور مارکیٹ سے آتے ہوئے، وہ ہمیں لگا کہ ہمارے پروگرام کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم صرف ایک ہی طرح کے اسٹوڈنٹ نہیں لینا چاہتے۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا داخلہ نہیں ہوا کسی ایک پروگرام میں کسی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال اس جگہ شاید کوئی ایسے پروفیسرز نہ ہوں جو اس طرح کا کام کروانا چاہتے ہوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس فنڈنگ نہ ہو، یا کوئی اس سال ان کا پول آف اپلیکیشنز جو ہے وہ زیادہ اچھا آ گیا ہو اور اس میں سے آپ رہ گئے، اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اجلاس صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے اشارتاً کہا بھی، آپ کا جو پروسیس تھا، یا اگر آج کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے فل برائٹ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اگر اس کے اسٹیپس بتا سکیں آپ
کہ اگر کوئی ہمارے پروگرام کے حساب سے لوگوں کو پتہ چل جائے؟ جو فل برائٹ مجھے ملا تھا 2008 میں جب میں گیا تھا، 2007 کے اینڈ میں ملا، 2008 میں گیا تو اس میں اور مجھے دونوں طرح کا اتفاق ہوا، کیونکہ میں پھر فل برائٹ میں نے 1 سیمسٹر کیا تھا، پھر کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، پھر میں دوبارہ گیا، پھر میں نے نئے سرے سے اپلائی کیا اور یونیورسٹی کا مجھے اسکالرشپ ملا۔ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ یونیورسٹی کا اسکالرشپ ڈائریکٹلی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو تمام پیپر ورک خود کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو فل برائٹ کمیشن ہے اسلام آباد میں، وہ ہینڈل کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن فار دا موسٹ پارٹ، آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے بہاف پہ جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں۔ میں دونوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فل برائٹ کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں سب سے بڑا پروگرام ہے فل برائٹ کا، یعنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی۔ ایک زمانے میں تو ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی بھی ہوتا تھا، اب انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، یا آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرے آج کل نیا نمبر مجھے پتہ نہیں ہے، ورنہ ایک زمانے میں تو 160 کینڈیڈیٹس ہوا کرتے تھے جو سلیکٹ ہوتے تھے ایک سال یہاں پاکستان سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریباً فروری میں ہر سال ایڈورٹائز کرتے ہیں، بلکہ وہ خود ورکشاپس بھی کرتے ہیں جس میں وہ جی آر ای ٹافل وغیرہ کی تیاری بھی کرواتے ہیں، ٹپس دیتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن کس طرح کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے ریکوائرمنٹس کو کیسے فلفل کرنا ہے۔ وہ ہینڈ ہولڈنگ کا پروسیس ان کا بہت اچھا ہے۔ اس دوران میں 3-4 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے، مئی تک، جب تک آپ وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے آپ ان کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ اب جیسے اس فارم میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن یونیورسٹیوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں لوگوں نے جیسے کچھ بڑی یونیورسٹیز کے نام سن رکھے ہوتے ہیں، ہمارے میس کمیونیکیشن میں جیسے لوگوں نے کولمبیا کا نام سنا ہے یا یو سی ایل اے کا نام سنا ہے، اس طرح کے چند نام جو بڑے بڑے ہیں وہ لوگ لکھ دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جو پروگرام ہے یا جو ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ میچ کرتی ہو آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کے اندر کوئی ایچ ای سی نہیں ہے جس نے ایک ہی کورس ساری یونیورسٹیز کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو خود اسٹڈی کرنا پڑتا ہے یا اس کو آپ کو؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں پہلے ان یونیورسٹیز کے پروگرام پہ کہ کیا وہ اس طرح کا کام کرا رہے ہیں۔ جیسے کچھ پروگرامز ہیں وہ پبلک ریلیشنز ان کا جو ہے وہ فوکس ہے، کچھ کا جو ہے وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے، کچھ کا ہیلتھ کمیونیکیشن ہے، کچھ کوانٹیٹیو ریسرچ میں فوکس کرتے ہیں، کچھ کوالٹیٹیو ریسرچ میں کرتے ہیں۔ تو آپ جتنا اپنے آپ کو اس پروگرام سے الائن کریں گے اور اپنی اپلیکیشن میں ریفلیکٹ کریں گے، اتنا آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ آپ وہاں ایکسیپٹ ہو سکیں۔ سو وہ 4 یا 5 نام فل برائٹ والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن جگہوں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ ریسرچ کر کے آپ وہ اس میں لکھیں۔ پھر آپ ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ اس میں دیتے ہیں۔ وہ اسٹیٹمنٹ آف جو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ آف ریسرچ ہے اس سے مختلف ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہوا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اب تک کیا ہوا ہے وہ جو آپ کے ایکیڈیمک گولز ہیں ان کے ساتھ کیسے میچ کرتا ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایکیڈیمک گولز کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کا داخلہ ہو گیا، آپ نے وہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کیسے کریں گے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس کے بعد۔ اور اس میں جو یہ ایڈمیشن کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز اس اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہیں، جو کینڈیڈیٹس جو اس موقع پہ سوچ رہا ہے، وہ چینج ہوں گے بعد میں، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی موٹا موٹا آئیڈیا ہے، کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی ہے کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ مائنڈ یو کہ امریکہ کے اندر وہ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو بھی کرتے ہیں، یہاں پہ وہ انٹرویو نہیں کر سکتے، سو وہ آپ کی اپلیکیشن اور جو سارے پیپرز آپ سبمٹ کرتے ہیں اس سے آپ کو جج کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ کے۔ انٹرویو کی سٹیج پھر بعد میں آتی ہے، فل برائٹ والے آپ کو انٹرویو کرتے ہیں جب آپ کی شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیج پہ بات جاتی ہے، آپ کو ایکسیپٹنس یا ریجیکشن ان یونیورسٹیز سے آتی ہے۔ مثلا مجھے
جو ہے وہ 2 یونیورسٹی، جب تک میں نے فیصلہ کیا تو 5 میں سے 2 یونیورسٹیز کی ایکسیپٹنس آئی تھی، ایک کی ریجیکشن آ گئی تھی. اگر آپ ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلی دفعہ ریجیکٹ ہوئے یا 2 دفعہ ریجیکٹ ہوئے ان کی فل برائٹ اپلیکیشن، اور دوسرے یا تیسرے سال جو ہے وہ پھر ایکسیپٹ ہو گئے. میں خود پہلے ویٹنگ لسٹ میں آیا تھا، اس کے بعد مجھے وہ اسکالرشپ ملا تھا. دوسری طرف اگر آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو اپلائی کر رہے ہیں تب بھی پروسیس وہی ہے. آپ کو جی آر ای چاہیے، آپ کو ٹافل چاہیے، اور آپ جو ہے ساری جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کریں گے. امریکی یونیورسٹی کوئی فل برائٹ میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر داخلہ ہو گیا تو فل برائٹ نے آپ کو اسکالرشپ دینا ہے، آپ کی فیس بھی وہ دیں گے، سارا کچھ وہ دیں گے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے 3 ٹیئر ہو سکتے ہیں امریکی ہائر ایجوکیشن میں. انڈر گریڈ ہو سکتا ہے، گریجویشن ڈگریز ہو سکتی ہیں. گریجویٹ ڈگریز میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی شمار ہوتے ہیں امریکہ کے اندر. اس کا میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک پیرامڈ بنتا ہے، یعنی اس پیرامڈ کی بیس پہ انڈر گریجویٹ ڈگریز ہیں جو تعلیمی اداروں کی کیش کاؤ ہیں. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں آ رہا ہے وہ ہمیں فیس دے، اس فیس سے ظاہر ہے ان کا نظام چلتا ہے. وہاں پہ اسکالرشپ کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا داخلہ اگر ہو گیا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے کچھ اسکالرشپس ہوتے ہیں جو کبھی کسی اسپانسر سے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈپارٹمنٹ والے خود جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک جو ہمارا لوکل پریس کلب ہے وہاں پہ وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کو ہر سال $10,000 کی گرانٹ دیتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم مطلب یہ ہے کہ انڈر گریڈ میں تو یعنی اسکالرشپ ملنے کے چانسز کم، امکان کم ہوتا ہے اس میں. اگر آپ گریجویٹ ڈگریز کی بات کریں تو ماسٹرز میں نسبتاً بہتر ہوتا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 50% ٹیوشن ویور دے دیں، کوئی ٹیچنگ اسسٹنٹشپ یا ریسرچ اسسٹنٹشپ دے دیں، جس سے آپ کا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کا تھوڑا بہت گزارا ہوتا رہے. بٹ وہ آڈز وہاں جا کے 50-50 ہو جاتے ہیں. وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹا پروگرام ہے یا بڑا پروگرام ہے، ان کے پاس اس سال فنڈنگ کیسی ہے. جیسے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں جس سال میرا داخلہ ہوا ہے اس سال صرف ہم 4 لوگ ایڈمٹ ہوئے تھے پی ایچ ڈی پروگرام میں، کیونکہ ان کے پاس اتنی ہی فنڈنگ تھی. اس سے 2-3 سال پہلے ہم نے سنا کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کیونکہ اس سال صرف ایک کی فنڈنگ تھی. سو وہاں سے اگر آپ آگے چلیں تو ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ماسٹرز کے اندر 99.9 معذرت چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے اندر 99.9% کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کا داخلہ ہو گیا تو آپ کو اسکالرشپ مل ہی جاتا ہے. ٹیوشن ویور بھی تقریباً ہو جاتا ہے. مطلب میرا تقریباً ٹیوشن ویور تھا، صرف تھوڑے سے وہ پیسے تھے جو مجھے دینے پڑتے تھے، تقریباً $100 پر کریڈٹ آر. اور جو ٹیچنگ اسسٹنٹشپ تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس خود بھی کلاسیں پڑھاتے ہیں یا کسی پروفیسر کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی پیسے آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں. لیکن وہ اتنے ہوتے ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کافی ہوتے ہیں، پوری فیملی کے لیے کافی نہیں ہوتے. سو اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے، تو پھر آپ کو اپنے فنڈز شو کرنے پڑیں گے، آپ کو پیسے پول ان کرنے پڑیں گے. ایک بات جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں اس پلیٹ فارم سے کلیریفائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کیا ہمیں اسکالرشپ مل جائے گا؟ امریکی نظام تعلیم میں کوئی آپ سے اپ فرنٹ یہ کمٹ نہیں کرے گا کہ اگر آپ کا داخلہ ہو گیا تو آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا. وہ آپ سے یہ کہتے ہیں ایون پی ایچ ڈی پروگرام میں بھی، جس میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میجورٹی آف دا کیسز میں اسکالرشپ مل جاتا ہے، وہاں بھی وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپلائی کریں. یو شوڈ گیٹ ایڈمیٹڈ ایٹ دا اسٹرینتھ آف یور ایپلیکیشن. اس میں ڈسکریمنیشن اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ آپ کو فنڈنگ چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر آپ ایڈمٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم میں یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہاں جی مجھے فائنینشیل ایڈ چاہیے ہوگی یا اسکالرشپ چاہیے ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک لیٹر اپنے ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے کہ آپ کا داخلہ ہو گیا، اور دوسرا لیٹر پھر آپ کو جو یونیورسٹی کا فائنینشیل آفس ہے اس سے آتا ہے کہ جی آپ نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا، تو اب آپ بتائیں کہ اتنے پیسے آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو دے سکتا ہے، اتنے کی آپ کو اور ضرورت ہوگی، اور آپ کے پاس کتنے ہیں. وہ پروسیس پھر علیحدہ سے چلتا ہے.
یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ چاہتا ہو، یہ تو ہم نے بتایا کہ یہ سارا پروسیس ہے، جی آر ای ٹافل وغیرہ کر لیا اور سارا جو ہے وہ پروسیس کے بعد آپ نے جیسے بتایا کہ 3-4 ماہ لگتے ہیں اس کو، اس پروسیس کے جو اسٹارٹ میں تھا مئی تک جو ہے وہ آپ اپلائی کر، اس جی کے بعد کا جو اگلا پروسیس ہے اس میں جی، کتنا ٹائم اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مئی تک تو آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوتی ہے فل برائٹ. ہمارے زمانے میں، اور بڑی پرانی بات ہو گئی ہے، 15 سال 16 سال تقریباً ہو گئے ہیں جب میرا ہوا تھا. اس وقت یہ تھا وہ آپ سے کہتے تھے کہ جب آپ اپلائی کریں تو آپ کے جی آر ای اور ٹافل سکورز بھی ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے آپ فارم کی کے ساتھ؟ اپلیکیشن کے. اب انہوں نے اس کو چینج کر دیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کر دیں، اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے جس میں آپ کا باقی پروسیس چل رہا ہے، آپ کے بہاف پہ وہ یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ وہ چیزیں کرتے رہیں تاکہ اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہو جائے تو آپ کے اسکور آ چکے ہوں تب وہاں؟ تک آپ کے سکور آ چکے ہوں. اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ اس شارٹ لسٹنگ کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، فل برائٹ کا سٹاف ان کو شارٹ لسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کی ہم نے اپلیکیشنز آگے یونیورسٹیز کو فارورڈ کرنا. بھیجنی ہے. اس سے پہلے وہ ایک انٹرویو بھی کرتے ہیں اسلام آباد بلا کے ایسے کینڈیڈیٹس کا. دوسرے سٹیج پہ پھر وہ ان کی اپلیکیشنز مختلف یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. موسٹلی انہی میں بھیجتے ہیں جو آپ نے لکھے انڈیکیٹ کی ہوتی ہیں اپنی اپلیکیشن میں. وہاں سے پھر جو ہے جو ڈیسیجن آتا ہے، جو ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ یونیورسٹی ضرور ہیں ایسی امریکہ کے اندر، جیسے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی ان میں سے ایک ہے، جہاں تقریباً ہر سیشن میں آپ کو فل برائٹ کینڈیڈیٹس مل جائیں گے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کافی زیادہ جاتے ہیں وہاں پہ، اس کی وجہ سے آپ کو اتنا ہوم سک فیل بھی نہیں ہوتا. تو وہ پھر سیکنڈ سٹیج ہے جہاں پہ آپ کی ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے یا ریجیکشن ہو سکتی ہے. اور جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ ایئر کے فال کے لیے، یعنی ابھی جن لوگوں نے ابھی ہم مارچ میں فروری میں اس وقت بیٹھے ہیں، ان کا ایڈ آ چکا ہے، لوگ اپلیکیشنز کی تیاری کر رہے ہیں. جو لوگ مئی تک اپلائی کریں گے وہ 2024 کے کوہورٹ کے لیے نہیں، وہ فال 2025 میں جائیں گے. سو یہ تقریباً 1.5 سال کا پورا پروسیس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ ہمارا پیغام ٹی وی جو ہے وہ ایک ریلیجیس یعنی ادارہ ہے یا بڑا چینل ہے، جو لوگ یہاں سے پاکستان سے وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں عمل کرنا، نماز پڑھنا، جمعے کی نماز ہے، عید ہے، تو ظاہری بات ہے ایک اور کنٹری ہے، جیسے آپ نے ہوم سکنس بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو وہ جو انوائرمنٹ یہاں پہ ملتا ہے کہ مسجدیں ہیں، نمازیں ہیں، وہ سارا کچھ ہے. تو آپ جب آپ گئے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا، یا وہاں پہ کیسا ماحول ہوتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس معاشرے میں بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے ڈائیورسٹی کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے جیسے نہیں ہیں یا ان کی ریلیجس ریکوائرمنٹس خاص طور پہ فرق ہیں. میں پہلی دفعہ جب گیا تو میں یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں تھا، اور مجھے یاد ہے 2008 میں اگست میں گیا تھا. تو میرے جاتے ہی چند دن کے بعد جو ہے وہ رمضان آ گیا تھا، اور ہر فرائیڈے کو ایک ہمارا سیمینار ہوا کرتا تھا، ایکیڈیمک سیمینار. تو وہ اس آڈیٹوریم میں ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ریفریشمنٹس لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ چل رہا ہوتا تھا سیمینار بھی. تو کیونکہ رمضان تھا تو میں ظاہر ہے روزہ رکھ رہا تھا. تو میرے کولیگز نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کچھ لے نہیں رہے ہو اس میں سے. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ فاسٹنگ کو سمجھتے ہیں سب، کیونکہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈائزم میں بھی ہے. سو میں نے ان کو بتایا کہ میں فاسٹ کر رہا ہوں. تو اس پہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. بٹ انہوں نے خاصی پشیمانی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور ہم یہ تمہارے سامنے ہم نے سارا کچھ کھانے پینے کا رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر ایز اے مارک آف ریسپیکٹ یہ کیا کہ وہ انہوں نے ایک سائڈ کے چھوٹے کمرے میں وہ ساری شفٹ کر دیں. ریفریشمنٹس جو ہیں اس کے بعد رکھنی شروع کر دی، اور انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ جس نے کچھ لینا ہو وہ ادھر جا کے لے لیا کرے. امریکہ میں اب تقریباً 6-7 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے علاقوں میں بھی میں نے جہاں ٹریول کیا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اویلیبلٹی مل ہی جاتی ہے. جب میں نارتھ کیرولائنا میں تھا، اور یہ جیسے میں نے کہا 15-16 سال پہلے کی بات ہے، تو حلال گوشت جو ہے وہ نہیں ملتا تھا. اس جگہ سے بڑا چھوٹا سا شہر تھا،
تو ایک اور ایجپشین اسٹوڈنٹ تھی ہمارے ساتھ، مجھ سے سینئر تھی، میں ان کے ساتھ ویکینڈ پہ جایا کرتا تھا. وہ تقریباً کوئی 20-25 میل دور تھا وہاں سے اسٹور جہاں سے ہم لے کے آیا کرتے تھے. اسی طرح جب میں فلوریڈا میں تھا، وہ اگین ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں پہ جو مسجد تھی وہ مسجد والے وہ گوشت لے کے آیا کرتے تھے، ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. آپ لے سکتے تھے وہاں سے جا کے جو بھی آپ کا آرڈر ہو. ہیوسٹن بہت بڑا شہر ہے، اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ اویلیبلٹی ہے. میرے گھر کے قریب 3 مسجدیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس حوالے سے تنگ ہونا پڑتا ہے. ہر جگہ کمیونٹی نے، کیونکہ اگر ہم تو اس وقت پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں نا جو یہاں سے وہاں گئے ہیں، اب وہاں پہ نیٹو مسلم کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو صرف پاکستانی نہیں ہیں اور ملکوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کو تقریباً ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور حلال حرام کی ریکوائرمنٹ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ضرور کیا ہوتا ہے. جیسے ہمارے جب میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے خود تو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو میں وہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن تھی ان کے ایونٹس میں چلا جاتا تھا، وہاں سے خود بھی کھا آتا تھا اور گھر کے لیے بھی پیک کر کے لے آتا تھا. مسجد اگر باقاعدہ نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی نے کوئی ایک آدھا کمرہ ضرور دیا ہوا ہوتا ہے. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہماری ریلیجس ریکوائرمنٹس فرق ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایک کمرہ علیحدہ چاہیے، تو لوگ وہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور کسی وقت نماز پڑھنی ہو تو پڑھ لیتے ہیں. سو اس طرح کی جو ہے، اگر باقاعدہ آپ کی کمیونٹی نے وہاں کوئی سہولت اس طرح نہیں بنائی ہوئی ہے تو یونیورسٹیاں ہمیشہ تیار ہوتی ہیں کہ وہ اچھا یہ بتائیے کہ مسجدیں جو ہیں، ہماری مسجدیں جو جہاں پہ ہیں اور جو وہاں پہ جو اگر کوئی مسجد ہے، ان میں کیا آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں؟ دیکھیے مسجد جو ہے نا وہاں پہ وہ ایک عبادت کی جگہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے سے ایک طرح سے جڑنے کا سلسلہ بن جاتا ہے. میں اب 3 مختلف اسٹیٹس میں رہ چکا ہوں، اور ہر جگہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس علاقے کی مسجد سے جا کے شروع کیا ہے. میں وہاں پہلے جاتا ہوں، وہاں پہ لوگوں کو ملتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ جی یہاں پہ کون سا علاقہ آپ کے خیال میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں چاہیے حلال گروسری یا اس طرح کی چیزیں وہ کہاں سے مل سکتی ہیں، اسکول کون سا ٹھیک ہے. ان کے مشورے سے جو ہے، ایون امریکہ کے اندر اب ایسے اسکول بن گئے ہیں جو مسلم اسکولز ہیں، ایون بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، دوسری تعلیم بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اس طرح کا بھی کافی سلسلہ ہے. لیکن مساجد کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آڈیٹوریمز بنے ہوئے ہیں، ہالز بنے ہوئے ہیں. اب جیسے رمضان ایک دفعہ پھر آنے والا ہے، تو پورا رمضان تقریباً افطار جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. لوگ افطار سے پہلے چلے جاتے ہیں، مغرب بھی وہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد عشاء بھی وہیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ کے واپس آتے ہیں. ویکینڈ پہ جو بچے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہو جاتا ہے کہ اب جیسے میرا بیٹا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ افطار سے لے کے سحری تک ویکینڈ پہ باسکٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر. جیسے ہمارے یہاں رمضان میں نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ چلتے ہیں، وہاں نائٹ باسکٹ بال ٹورنامنٹ چل رہا ہوتا ہے پورے رمضان میں. سو اس طرح کا ایک فیسٹیو ماحول ہوتا ہے. پھر خواتین بھی جاتی ہیں، پوری فیملیز جاتی ہیں رمضان کے اندر جو ہے افطار کبھی کوئی کرا رہا ہے، کبھی مسجد کرا رہی ہے. میں نے ہارڈلی دیکھا ہے، بلکہ خواتین اکثر انکار کر دیتی ہیں کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ ہمیں چھٹی دے دیں، ہم مسجد ہی جایا کریں گے صرف. اسی طرح خواتین تراویح جو ہیں وہ وہاں مردوں کا علیحدہ انتظام ہوتا ہے، خواتین کا علیحدہ ہوتا ہے. اسی بہانے بچے بھی مسجد سے جڑ جاتے ہیں، ان کا ایک تعلق بنتا ہے. بچوں کے لیے علیحدہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. ہر جمعرات کو کسی مسجد میں ہوتا ہے. میرے گھر کے قریب 3 مسجدیں ہیں. ایک مسجد میں جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے شام کو بچوں کے لیے، ایک میں سیٹرڈے کو شام کو پروگرام ہوتا ہے بچوں کے لیے. پھر عید پہ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ عید کی نماز جو ہے 2-3 دفعہ پڑھائی جاتی ہے مسجد میں، کیونکہ لوگوں کے مختلف ورک ٹائمنگز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کسی مسجد میں حلوہ پوڑی کا ناشتہ ہو رہا ہے، کسی میں ڈونٹس کا ناشتہ ہو رہا ہے. وہ بھی ایک طرح سے کمیونٹی کو انگیج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. سو بڑا فیسٹیو قسم کا ماحول ہوتا ہے مسجد دین کے حوالے سے. جی. ڈاکٹر صاحب آج کل نا ہمارے یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ طریقے سے باہر
حالات کی وجہ سے کہ بس جو ہے وہ کہیں پاکستان سے باہر نکل جائیں یا کسی طریقے سے چلے جائیں یہاں سے. تو دو قسم کے اپروچز جو ہے نا وہ ہمارے یہاں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی نہیں جو مرضی ہو جائے یہ ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے, حالات خراب ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم اس کے اندر کام کریں گے, بہتر کریں گے. اور ایک ہوتا ہے کہ بھی اگر ہم باہر جائیں گے تو وہ جو ہے وہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے, وہاں پہ ماحول نہیں ہے, وہاں پہ ایک اور طرح کا کلچر ہے اور اس کے اندر ہمارے بچے جو ہمارے مسلمان بچے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. تو یہ جو یعنی یہ کنسیپٹ ہے کہ وہاں پہ جا کے بچے جو ہیں وہ آپ کے نہیں رہتے ہیں, اس معاشرے کے بن جاتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے تمام ملنے جلنے والوں سے جو یا امریکہ میں ہیں یا کسی اور دنیا کے کسی ملک میں ہے یا ایون پاکستان میں ہے, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آئیڈیل جزیرہ کوئی نہیں ہوتا. ہر جگہ کچھ خوبیاں ہوں گی, کچھ خامیاں ہوں گی, یا آپ اس کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں یا یہاں پہ تسلیم کر لیں. امریکہ میں ابھی تک جو میرا اتفاق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بچے کو وہاں رہ کے اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں, اچھا پاکستانی شاید نہیں بنا سکتے, کیونکہ مسلمان جو ہے اتنی طرح کے مسلمان ہیں وہاں پہ, مسجدیں ہیں, مذہبی جو ایونٹس ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, تقریب ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بچے کا رول ماڈل خود بننا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ تو یہاں سے گئے ہیں اور جا کے وہ اپنی حسرتیں پوری کرنا شروع کر دیں جو وہ یہاں سے سوچ کے گئے ہیں کہ ہم آزاد ماحول میں جا کے کریں گے, اور بچہ ان کا ہر وقت مسجد میں گزارا ہے. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شروع سے محنت کی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے, ان کے بچے بڑے اچھے مسلمان ہیں. بلکہ ہمارے ایک ملنے والے ایسے بھی ہیں جو وہ جو ہمارے دوست ہیں, ان کی اہلیہ خود پردہ نہیں کرتی, ان کی بیٹی وہیں کی جم پل ہے, وہ پردہ کرتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ آپ پردہ کیا کریں, یہ بڑی بری بات ہے کہ آپ دوپٹہ اس طرح نہیں لیتی سر پہ. انہوں نے شروع سے ان بچوں کے ساتھ محنت کی ہے. اگر آپ نے نہیں کیا اور پھر ایک سٹیج کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بچے اب ہائی اسکول میں چلے گئے ہیں, ذرا بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی دنیا مختلف ہو گئی ہے, پھر آپ بھلے ان کو لے کے کبھی مسجد اسکول میں بھاگتے رہیں, کبھی کچھ اور کرتے رہیں. مسجد اسکول بائی دا وے یہ ہر ویکینڈ پہ ہر مسجد میں تقریباً بچوں کے لیے ان کی ایج گروپ کے حوالے سے اسلامی تعلیم کا پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے, لیکن تب تک پھر بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. اچھا پاکستانی آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کے لیے اس کی میں جو دلیل ہے وہ یہ دیتا ہوں کہ وہ جس معاشرے میں ہیں وہ وہی معاشرے کی جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے. اب پاکستان میں بچوں کا فیوریٹ سپورٹ جو ہے وہ کرکٹ ہے, تو وہ کرکٹ وہاں نہیں ہو سکتا, وہاں پہ یا باسکٹ بال ہوگا یا بیس بال ہوگا. وہ پاکستانی نیوز چینل یا پاکستانی ڈرامہ یا پاکستانی گانے جو ہیں وہ کم سنیں گے. وہ امریکی جو کانٹینٹ ان کو وہاں مل رہا ہے وہ اس کو زیادہ ایکسیس کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھے وہ ہر وقت پاکستان پاکستان کرتے رہیں, خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں, اور یہ میں اپنے بہت سے وہاں ملنے جلنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب کسی گیدرنگ میں کسی کھانے پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ برا ہے, پاکستان میں تو وہ برا ہے, اور بچے ان کے جو ہیں آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب سن رہے ہیں تو سن رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے فارمیٹیو ایئرز میں جب یہ باتیں بچوں کے کانوں میں پڑیں گی تو کوئی اچھا امپریشن تو اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. اس کے بعد پھر 10 سال 15 سال جو ہے آپ بچوں کو پاکستان لے کے نہیں آئے ہیں, لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑے اچھے پاکستانی بن جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بھی پھر ایکسٹرا ایفرٹ ذرا کرنی پڑتی ہے. جی اجرا صاحب, آپ کا پروفیشن سے بھی تعلق ہے, ظاہر بات ہے میڈیا میں بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی میں آپ کا دیکھتا ہوں آپ کچھ ویلاگس بھی کرتے ہیں اور بڑا اچھا آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کے اوپر بھی اور اوور آل ہماری جو میڈیا انوائرمنٹ کے اوپر بھی. اس وقت جو پاکستان کی میڈیا کی صورتحال ہے, آپ چونکہ خود اس کا حصہ بھی رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک آزاد اور ایک پروڈکٹیو اور ایک پروگریسو میڈیا ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے, ہم اس کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے اس وقت؟ دیکھیں اس کی میڈیا کے کانٹینٹ اور اس کانٹینٹ کو پروڈیوس کرنے والوں پر پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے نا, اور اس کو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی سائٹ کیا تھا, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں. جس قسم کے مسائل اس معاشرے میں ہیں وہی آپ کو ان لوگوں میں اور ان کے کام میں نظر آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئیڈیل جزیرہ کوئی نہیں ہوتا, اور ایسا جزیرہ تو بالکل ہی آئیڈیل نہیں ہوتا جس کے آس پاس سارا ملبہ پڑا ہوا ہو. پاکستان کے اندر
اب اگر آپ دیکھیں تو کئی طرح کے پریشر گروپس ہیں. وہ پریشر گروپس جو ہیں وہ سرکاری نوعیت کے بھی ہیں, غیر سرکاری نوعیت کے بھی ہیں, کاروباری نوعیت کے بھی ہیں. وہ انفلوئنس کرتے ہیں میڈیا کے کانٹینٹ کو. میڈیا کے اداروں کے اور ان میں کام کرنے والوں کے اب اپنے بہت زیادہ سٹیکس ڈیولپ ہو گئے ہیں. سو وہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ زیادہ کام کرتے ہیں بنسبت یہ کہ وہ سچ کو سامنے لائیں یا اس سچ کو سامنے لانے کی جو قیمت ہے اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل صرف یہاں پہ ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. یہ پولرائزیشن آپ کو CNN اور فاکس میں بھی نظر آتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹ لیننگ ہے, دوسرا ریپبلکن لیننگ ہے. کمرشل ادارے جو ہیں ان کی جو سے ہے وہاں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے تو آپ کو ہر طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے. پاکستان میں ایک تو مارکیٹ بہت چھوٹی ہے, اس مارکیٹ کا سیچوریشن پوائنٹ بہت جلدی آ گیا ہے. اس کی جو ریگولیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کویسچنیبل ہے کہ حکومت اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر اس میں کام کرنے والے جو ہیں ان کی اپنی موٹیویشن اگین اس پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. میں اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر جو سیٹ ہے اس نے کسی اور کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو پھر ہم بھی اپنے مفادات کا تحفظ کیوں نہ کریں. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ فری فار آل ہو گیا. پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کی لائن ہے وہ بلر ہونی شروع ہو گئی ہے. جو مین سٹریم میڈیا کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہوا کرتے تھے, جو ایک ایلیمنٹ آف رسپانسبلٹی تھا, وہ سوشل میڈیا میں نہیں ہے. سوشل میڈیا نے کون صحافی ہے, خبر کیا ہے, اس کی تعریف بالکل بدل دیا. اب ہر وہ شخص جو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لاگ ان کر لیتا ہے یا اس کے پاس ایک کیمرہ ہے فون کے اندر, وہ خود کو صحافی لکھ سکتا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس نے کوئی بھی چیز اگر پوسٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر کسی چھان پھٹک کے جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا پر چلانا شروع کر دیں اور بعد میں معذرت کی ضرورت بھی محسوس نہ کریں. تو بنیادی جو اس میں مسئلہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا نا ہمارے میڈیا کے اداروں کے اندر, وہ بہت ویک ہوا ہے. کیونکہ وہ ہم نے بھی وہ جو ایک چین آف کمانڈ تھی اس کی وجہ سے سیکھا, وہاں پہ ٹریننگ کا کانسیپٹ تھا. وہ جو اوپر سے مالکان سے یا دوسرے جو پریشر گروپس تھے ان سے آنے والے پریشر کو بھی کسی نہ کسی حد تک سسٹین کر لیا کرتے تھے, مینیج کر لیا کرتے تھے. اب جب سے مالکان نے خود نیوز ایجنڈا ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا نا, تب سے کام زیادہ خراب ہو گیا. سب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. یقیناً آپ کی جو انسائٹ ہے خاص طور پر میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے, جو آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ نے مطلب شیئر بھی کیا ہے, اور آپ کی جو میڈیا کی ایکسپرٹیز ہے اور آپ کا وہاں پہ جو امریکہ میں رہتے ہوئے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو بھی آپ نے شیئر کیا. تو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے آج ڈاکٹر اویس سلیم صاحب. ہم نے ان کے ساتھ جو ہے میڈیا ایجوکیشن کے اوپر بات کی ہے, میڈیا کی جو پاکستان کے اندر جو صورتحال تھی اس پہ بات کی ہے, اور خاص طور پر جو وہاں کی سوسائٹی ہے, امریکن سوسائٹی, وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ان کی کیا وہاں پہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگز ہیں چیزوں کے حوالے سے, ہم نے بات کی ہے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے یقیناً فائدے کا باعث ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام